أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار کے گزشتہ سے پیوستہ مورخہ 3 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ کا موضوع تھا کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے کیا 2 وجود ہیں۔ میں نے 3 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ میں ثابت کیا تھا کہ امت محمدیہ میں 2 مسیحائی انفاس وجودوں کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہونا ہے۔ ایک کا نزول بطور امام اور دوسرے کا نزول امت محمدیہ میں کسی امام یا امیر جماعت کے وقت میں نزول ہونا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، و امامکم منکم اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جس ابن مریم اور جس امام کا ذکر فرمایا تھا، خاکسار نے 3 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ میں اس حوالہ سے بیان کیا تھا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے رسالہ سیالکوٹ اور رسالہ الوصیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمودہ کے مطابق نزول فرمانے والے مسیح اور امام کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ خاکسار نے اسی خطبہ جمعہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیارپور کے چلہ کے دوران ایک نشان رحمت یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اسی مئو ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی شعر میں نہ صرف عیسیٰ قرار دیا ہوا ہے بلکہ اس کی بعثت اور اس کے نزول کی اسے مبارکباد بھی پیش کی ہوئی ہے۔ وہ شعر اس طرح ہے کہ زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید، یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے۔ اے مریم یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں بھی اپنے بعد ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ میں نے اس حوالہ سے حضور اسلام کے 4 حوالہ جات پڑھ کر گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں پڑھ کر سنائے تھے، اور سامعین کرام دوبارہ میرا 3 مارچ 2017 کا خطبہ سن سکتے ہیں۔
اب میں ایک معمودی احمدی عمر فاروق صاحب کی مورخہ 31 جنوری 2017 کی ایک ای میل پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ای میل میں لکھتے ہیں: السلام علیکم، ویلکم کرنے کا بہت شکریہ۔ خاکسار کے پاس سوالوں کا ڈھیر ہے جس کے جواب جمبا صاحب کبھی دے نہیں سکتے۔ خاکسار انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہاں کرے گا اور امید کرے گا کہ جمبا صاحب یا ان کے مریدوں میں سے کوئی بھی اس کا مدلل جواب دے گا۔ اگر جمبا صاحب یا ان کے گروپ سے جواب نہ بن پایا تو برائے مہربانی بات کو گول مول نہ کر دیجیے گا، کیونکہ اکثر جمبا صاحب کے مرید جب پھنس جاتے ہیں تو پھر جمبا صاحب کی دی ہوئی بوٹی کاپی پیسٹ کر کے بھاگ لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر جواب نہ بن پائے تو بات کو گول مول کرنے سے بہتر ہے کہ چپ رہا جائے۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر نیچے لکھوں گا، جس تحریر میں حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے متشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو تبھی دیتا ہے جب خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے، اور یہ بشارت وہ ہے جس کی مجھے کئی سال پہلے خبر دی گئی تھی، اپنے دعویٰ سے بھی پہلے۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ۔ آگے سوال کنندہ لکھتے ہیں: سب سے پہلی بات اس میں حضرت اقدس علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ جب نبیوں کو کسی نیک اولاد کی بشارت ہوتی ہے تو یقیناً وہ اولاد صالح اولاد ہوتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اولاد جسمانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ خیر، میرا سوال جمبا صاحب سے یہ ہے: کیا کسی بھی نبی یا صاحب الہام شخصیت کو اللہ نے نیک اور مبشر اولاد کی بشارت دی ہو اور اس اولاد نے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو؟ ایک مثال قرآن یا ایسی معتبر کتاب سے پیش کر دیں جس پر ہم متفق ہیں۔ جزاک اللہ۔ عمر فاروق، تاریخ 31 جنوری 2017۔ خاکسار سوال کنندہ اور دیگر سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ جیسا کہ خاکسار نے اپنے 3 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے 2 وجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ارشاد فرمایا تھا: فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے الفاظ کس عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ارشاد فرمائے تھے؟ سوال کنندہ نے حضور علیہ السلام کے جس اقتباس سے اپنا سوال بنایا ہے یا سوال اٹھایا ہے، خاکسار پہلے حضور علیہ السلام کا وہ اقتباس سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کی صفحہ 578 روحانی خزائن جلد 5 حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ یہ عبارت عربی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قد اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المسیح الموعود یتزوج ویولد لہ۔ آگے ومن قبل حاضہ الدعویٰ تک یہ الفاظ ہیں عربی کے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ترجمہ ان عربی عبارت کا جو عربی الفاظ ہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ ترجمہ بھی میرا نہیں، یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے مربیوں مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ ترجمہ اس طرح ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ضروریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے۔ اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی، اور اپنے دعویٰ مسیح و مہدی سے بھی پہلے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ کو واضح رہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے مذکورہ بالا الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی توضیح و تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام صفحہ 49۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے یعنی دنیا میں، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان سے اٹھیں گے۔ سوال کنندہ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سامعین کرام ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعود عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ جو فرمایا تھا کہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں نزول فرمانے والے دونوں مسیحوں میں سے کس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے؟ ان دونوں مبارک وجودوں میں سے جو وجود اس پیشگوئی کا مصداق ہوگا اسی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پیش گوئی میں موعود عیسیٰ ابن مریم کے متعلق صرف اس کی شادی اور اولاد کا ہی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کے متعلق 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ دوسری، وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وہ دنیا میں دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال رہیں گے۔ تیسری بات، فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اور وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، یعنی وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے مذکورہ دونوں وجودوں میں سے پہلے وجود یعنی محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کو اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ میں اپنے اوپر چسپاں کیا تھا، لیکن اس حدیث میں بیان فرمودہ بقیہ دونوں پیشگوئیاں آپ علیہ السلام کے وجود میں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اسی عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اپنے دعویٰ کے بعد دنیا میں 45 سال رہیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ اب سوال ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کیا اپنے دعویٰ ماموریت کے بعد دنیا میں 45 سال رہے تھے؟ اور کیا آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول میں دفن ہوئے ہیں؟ اے میرے احمدی بھائیوں،
مؤخر ذکر دونوں باتیں حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مبارک وجود میں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ کا دعویٰ ماموریت آپ کے بقول مارچ 1882 سے ثابت ہے۔ تذکرہ صفحہ 35، دوست وہاں پہ سامعین وہاں پہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے، لہذا اس طرح دعویٰ ماموریت کے بعد آپ کا دنیا میں زمانہ 26 سال بنتا ہے۔ ثانیاً آپ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی بجائے قادیان میں ایک بہشتی مقبرہ میں دفن ہوئے ہیں۔ عزیزم عمر فاروق صاحب، اولاً وہ موعود عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اگر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق ہوتے تو پھر حدیث میں بیان فرمودہ دوسری دونوں باتیں بھی یقیناً آپ کے مبارک وجود میں ہی پوری ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کا اپنے دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال تک زندہ رہنا بھی سچا ثابت ہوتا، اور دوسرا آپ کی تدفین کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو کر آپ علیہ السلام ضرور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی دفن ہوتے۔ لہذا اس سے قطعی طور پر کیا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کا اپنے اوپر چسپاں کرنا آپ کا فقط ایک اجتہاد تھا، اور جس طرح آپ کے بعض دیگر اتحادات درست ثابت نہ ہوئے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے سلسلے میں بھی آپ کا یہ اجتہاد درست ثابت نہ ہوا، اور یہ بھی واضح رہے کہ اس قسم کی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے کسی نبی کے مقام و مرتبہ پر کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، جیسا کہ آپ علیہ السلام سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 456 پر فرماتے ہیں، اگر کسی نبی یا ولی سے کسی پیشگوئی کی تشخیص و تعین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی یا گھٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی تو آسم کی ایک پیشگوئی تھی نا، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس کے بارے میں انہوں نے اپنا اتحادی طور پر فرمایا کہ یہ میرے متعلق ہے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ جو اتحاد تھا یہ درست ثابت نہ ہوا۔ تو حضور صاحب فرما رہے ہیں اس قسم کا جو اتحاد اگر کوئی غلط بھی ہو جائے کسی نبی سے، کسی پیشگوئی کے حوالہ سے، اس کی تعین کے حوالہ سے، تو اس سے اس نبی اس یا ولی کی مقام و مرتبہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثانیاً امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرمایا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے الفاظ آپ کے متعلق ارشاد فرمائے تھے، اے میرے احمدی بھائیوں، خاکسار ایک لمحہ کے لیے تسلیم کر لیتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ہی مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں گے۔ تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ موعود ساحل لڑکا یعنی ذکی غلام آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا؟ خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے کہ آپ کا یہ موعود ساحل لڑکا آپ کے گھر میں بطور صلبی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ موعود ساحل فرزند آپ کے گھر میں پیدا تو تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ اسے آپ کے گھر میں بطور صلبی لڑکا پیدا کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس موعود ساحل فرزند کو آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر اگر آپ کا کوئی جسمانی لڑکا اسی موعود ساحل فرزند یعنی ذکی غلام یعنی مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ کس طرح سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی قادیانی خلیفہ یا مولوی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق یہ ثابت کر دے کہ وہ محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ موعود فرزند جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، تو پھر اس ثبوت کے بعد خاکسار پر لازم ہوگا کہ میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر نظر ثانی کر لوں۔
بصورت دیگر جب وہ مئو صالح فرزند یعنی ذکی غلام آپ کے الہامی کلام کے مطابق آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام کے کسی لڑکے کا دعویٰ مسلم موعود کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں قبرستانی خلیفے اور مولوی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی تشریح، جو کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں فرمائی ہوئی ہے، اس میں لپیٹ کر کس طرح سچا بنا سکتے ہیں؟ سامعین کرام، یہاں ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور خاکسار یہاں اس وسوسہ کا ذکر کر کے اس کا رد کرنا چاہتا ہے۔ وسوسہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے دونوں مسیحی انفاس وجودوں میں سے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بجائے آپ کے موعود ذکی غلام کے متعلق سچ ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس سے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کا مقام و مرتبہ اپنی روحانی ماں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے کیا نعوذ باللہ بلند ہو جاتا ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ اس سے ایسا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ محمدی مریم کا موعود ذکی غلام تو فقط محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اپنی روحانی ماں کے آگے وہ ان کا ایک روحانی فرزند ہے اور اس کی ایک خادمانہ حیثیت ہے۔ روحانی فرزند ذکی غلام کے بالمقابل اس کی روحانی ماں محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا روحانی مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کی دعا نے اپنے ایک معمولی پیروکار کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ جس روحانی ماں کی دعا اتنی طاقتور اور اتنی اثر انگیز ہو، تو پھر اپنی ایسی روحانی ماں کے بالمقابل اس کے روحانی فرزند یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اپنے روحانی باپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور اپنی روحانی ماں کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں مسیحائی نفس بننے والا ایک ادنا انسان اپنے روحانی والدین کا صرف ایک خادم ہو سکتا ہے، وہ بس۔ اسے جو کچھ ملا وہ اس کے روحانی والدین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنی روحانی ماں باپ کے روحانی وجود سے زندگی اور روشنی پائی ہے۔ وہ صرف اور صرف محمدی مریم کا غلام ہے، لہذا غلام کو غلام ہی رہنے دو، اسے اور کوئی نام نہ دو۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی موعود ذکی غلام کو مخاطب کر کے اسے یہی فرمایا ہوا ہے کہ ہم سر افراز ہوئے رخصت ہے آپ سے بھی امید بہت، ہم سر افراز ہوئے رخصت ہے آپ سے بھی امید بہت، یہ یاد رہے کس باپ کے بیٹے اور کس ماں کے جائے ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، قریباً 1000 سال پہلے دہلی کے نواح میں ایک مرد خدا حضرت نعمت اللہ ولی ہو گزرے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے الہی انکشافات کی روشنی میں 560 ہجری میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ اس قصیدہ کے کل 55 اشعار ہیں۔ اپنے قصیدے میں انہوں نے محمدی مریم کے روحانی فرزند یعنی پسرے موعود کے متعلق بہت ساری پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں۔ مجدد صدی چہار دہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے یہ قصیدہ اپنے رسالہ نشان آسمانی میں شائع کیا اور قصیدے کے بعض اشعار کی آپ علیہ السلام تشریح بھی فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت نعمت اللہ ولی اپنے مشہور قصیدہ میں پسرے موعود کے متعلق لکھتے ہیں، سنیے۔
وہ لکھتے ہیں دور او چوں شبد تمام بکام پسرش یادگار می بینم. اس 14ویں صدی ہجری کے مجدد اور محمدی مریم کا زمانہ جب مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دیکھ رہا ہو. بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم. آن جناب کی خدمت میں رہنے والے یعنی پسرے موعود کی خدمت میں رہنے والے خادموں کو سر پر سرداری کا تاج رکھے دیکھ رہا ہوں. بادشاہ تمام ہفت اقلیم شاہ علی تبار می بینم. بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلمش شعار می بینم. اس شاہ علی مقام کی صورت و سیرت پیغمبر جیسی ہوگی اور اس کا شعار یعنی طریقہ علم و حلم ہوگا یا علم و حلم کو اس کا شعار دیکھ رہا ہوں. الف ہے میم با دال می خانم نام نامدار میں بینم. میں انہیں الف ہے میم دال پڑھتا ہوں یعنی احمد اور ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. دین و دنیا ازو شبد معمور خلق زو بختیار میں بینم. دین اور دنیا ان کی سعادتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی اور مخلوق خدا ان کی وجہ سے بہت سعادت مند اور بختور ہو جائے گی. ہفت باشد وزیر سلطانم ہمارا کامگار می بینم. میرے بادشاہ کے 7 وزیر ہوں گے اور میں تمام کو کامیاب اور کامران دیکھ رہا ہوں. سامعین کرام، حضرت نعمت اللہ ولی رحمہ اللہ تعالی عنہا کے ان الہامی اشعار کے مطابق اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کے دور میں جو عظیم و شان کامیابیاں انہیں بخشے گا. علامہ محمد اقبال انہی کامیابیوں اور دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کے حوالے سے تو وہ فرماتے ہیں، علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اے احمدی بھائیو، محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کے دوران آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت یعنی ذکی غلام بخشا گیا تھا. اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے الہامی کلام میں مسیحی نفس اور عیسیٰ قرار دیا تھا. ہم نے اسی ذکی غلام کو اپنی تالیفات میں مسلم موعود کے نام سے یاد فرمایا ہوا ہے. محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ مذکورہ ذکی غلام آپ کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، لہذا اسی وجہ سے آپ علیہ السلام اسے اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے اور اپنے بچوں کے نام بھی بطور تفاول رکھتے رہے. لیکن الہی رضا اور فیصلہ کے مطابق یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود مسلح آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہ ہوا. آپ علیہ السلام اسی ذکی غلام کا اپنے گھر میں پیدا ہونے کا انتظار کرتے کرتے 26 مئی 1908 کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. آپ کی وفات کے بعد آپ کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران اور قادیان میں حاضر الوقت احمدیوں کی متفقہ رائے کے مطابق آپ کے عظیم شاگرد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جانشین منتخب کر لیا گیا. حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بعض ایسے امور سر انجام دیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنا لیا تھا. مثال کے طور پر
بانی جماعت احمدیہ کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے 1909 میں اپنی الگ سے ایک انجمن ارشاد بنا لی۔ فروری 1911 میں آپ نے ایک اور تنظیم مجلس انصار بنا لی۔ بانی جماعت احمدیہ کے قائم کردہ 2 اخباروں یعنی الحکم اور البدر کے ہوتے ہوئے جون 1913 میں اپنا الگ اخبار الفضل جاری کر لیا۔ بانی جماعت احمدیہ کے قائم کردہ دونوں چندوں، چندہ وسیعت جو کہ اختیاری ہے اور چندہ عام جو کہ لازمی ہے، کے ہوتے ہوئے 1913 میں الگ سے اپنا دعوت الخیر فنڈ جاری کر لیا۔ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے صدر انجمن احمدیہ کے حوالہ سے اپنے محترم والد صاحب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے حکم اور فیصلے کے برخلاف صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران کی اکثریتی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی قائم کردہ مجلس انصار کے ممبران سے اپنی خلافت کے حق میں ووٹ لے کر اپنے خلیفہ ثانی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیے ابھی بامشکل 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ خوشامدی اور چاپلوس قسم کے صحابیوں نے آپ کے متعلق مسلم موعود اور مظہر قدرت ثانیہ ہونے کے جھوٹے تحریری اور تقریری اعلانات کرنے شروع کر دیے، اور سامعین ان تقریری اور تحریری اعلانوں کو الغلام.com نیوز نمبر 5 پر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد آپ جماعتی امور کو اس طرح سر انجام دیتے رہے جس کی بنا پر بعد ازاں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا جا سکے۔ اور پھر 7 اور 8 جنوری 1944 کی درمیانی رات شیطان کی آنت کی طرح ایک طویل نفسانی خواب دیکھ کر اپنے مسلم موعود ہونے کا حلفاً جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیا گیا ذکی غلام تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ان کے مسلم موعود ہونے کا سچا خواب کس طرح دکھا سکتا تھا؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خدمت اسلام میں اپنی طبعی زندگی گزار کر 26 مئی 1908 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اسی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی مارچ 1914 سے نومبر 1965 تک 52 سال جماعت احمدیہ کی قیادت کرنے کے بعد 7 نومبر 1965 کو فوت ہوئے تھے۔ اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی محمدی مریم کا وہ موعود صالح فرزند تھا، اگر وہی موعود ذکی غلام اور موعود مصلح تھا، تو پھر قبرستانی خلیفے اور مولوی ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے آئینہ کمالات اسلام کا ایک اقتباس تو لیے پھر رہے ہیں، لیکن حضرت نعمت اللہ ولی صاحب نے موعود صالح فرزند کے حوالہ سے جن کارناموں اور جن کامیابیوں کا اپنے قصیدہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے، کیا آپ ان کارناموں اور کامیابیوں کا اشیر بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دور قیادت میں دکھا سکتے ہیں؟ حضرت نعمت اللہ ولی صاحب کے بیان فرمودہ کارناموں اور کامیابیوں کا دکھانا تو دور کی بات ہے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور آپ کے جانشینوں کی دنیا داری اور گمراہی کی وجہ سے آج امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی جماعت احمدیہ تو دائرہ اسلام سے نکل کر باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے احمدی بھائیو، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جس دنیا کے کناروں تک شہرت پانی تھی اور جس سے قوموں نے برکت پانی تھی، تو پھر محمدی مریم کا وہ پسر موعود اور وہ صالح فرزند جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں نے ہم احمدیوں کو غلام بنانے اور ہم سے چندے وصول کرنے کے علاوہ اور اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟
سوال کنندہ صاحب، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے۔ سامعین کرام، اس تمہید اور فَیَتَزَوَّجُوا وَیُولَدُ لَهُ پر چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب خاکسار سوال کنندہ کے سوال کی طرف آتا ہے۔ وہ اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، میرا سوال جمبا صاحب سے یہ ہے کہ کیا کسی بھی نبی یا صاحب الہام شخصیت کو اللہ نے نیک اور مبشر اولاد کی بشارت دی ہو اور اس اولاد نے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو؟ ایک مثال قرآن یا ایسی معتبر کتاب سے پیش کر دیں جس پر ہم متفق ہیں۔ جزاک اللہ۔ سوال کنندہ صاحب خاکسار جواب میں گزارش کرتا ہے کہ اولاً خاکسار نے بذریعہ دلائل ثابت کر دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَیَتَزَوَّجُوا وَیُولَدُ لَهُ کے الفاظ جس موعود عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ارشاد فرمائے تھے، وہ موعود عیسیٰ ابن مریم محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی خبر آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں دی گئی تھی۔ اسی موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی شعر میں عیسیٰ بھی قرار دیا ہوا ہے۔ اس حوالہ سے خاکسار کی پیش کردہ دلائل و براہین کو کیا آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام محمدی مریم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ تھے فَیَتَزَوَّجُوا وَیُولَدُ لَهُ، اس کے تو مصداق ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے اب ثابت کر چکا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ ثانیاً، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فَیَتَزَوَّجُوا وَیُولَدُ لَهُ کے الفاظ اپنے آقا امام مہدی و مسیح موعود السلام پر چسپاں بھی کریں، تب بھی قرآن کریم کی روشنی میں آپ کا الہامی کلام، کس کا الہامی کلام؟ محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کا الہامی کلام ہمیں خبر دیتا ہے کہ وہ موعود صالح فرزند یعنی ذکی غلام جس کا آپ نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے، وہ تو آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا بھی اس الہامی پیشگی مسلم موت کا مصداق ثابت نہیں ہوتا۔ وہ موعود صالح فرزند، دل بند گرامی ارجمند، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی محمدی مریم کا روحانی فرزند تھا اور ہے، جس نے آپ کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر روح القدس پا کر نزول فرمانا تھا۔ ثالثاً، سوال کنندہ صاحب، ہر انسان اپنے گھر میں نیک اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی تو عام انسانوں سے بڑھ کر اپنے گھروں میں نیک اولاد کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ نبیوں کے گھروں میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ نبیوں کی دعا کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا نہیں کیا کرتا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں اولاد پیدا نہ کرنا، یا میرے گھر میں ناخلف اولاد پیدا کرنا۔ کیا آپ قرآن کریم یا ایسی کسی معتبر کتاب سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اولاد پیدا نہ کرنا، یا اگر اولاد پیدا کریں تو ناخلف اولاد پیدا کرنا؟ آپ اس قسم کی بات قرآن کریم اور کسی نبی کے الہامی کلام یا اس کی اپنی تحریر سے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو اولاد دیتا ہے وہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی دیتا ہے، اور نبی ہمیشہ نیک اولاد کے لیے ہی دعا کیا کرتے ہیں۔ دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والی اولاد کے حوالہ سے ہم امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور باقی نبیوں کے درمیان کوئی تخصیص نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اس قسم کی تخصیص کا مرتکب ہوگا تو پھر وہ نبیوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمودہ کا مخالف ٹھہرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم نبیوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سوال کنندہ صاحب، رابعاً قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کی دعاؤں کے ذریعے پیدا ہونے والے بعض بچوں پر اپنے نیک اور نبی باپ کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ نبی کی دعاؤں کے باوجود گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کی تھیں،
حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا اس کے ایک لڑکے پر اثر نہ ہوا، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بزرگ نیک اور عظیم نبی باپ کی نیک دعاؤں کا نیک اثر نہ لیا، اور وہ اپنے عظیم والد کی دعاؤں کے برخلاف گمراہی کے راستے پر چل پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 48 تک 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی ضرور سچا ہے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس یعنی اللہ نے کہا اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یقیناً وہ غیر صالح یعنی بد عمل ہے، لہذا مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ اس یعنی نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سوال کنندہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی آخری زمانے کا نوح قرار دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مورخہ 5 اکتوبر 1894 کو اپنے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا نوح اسر رویا کا، اے نوح اپنے خواب کو پوشیدہ رکھ۔ تذکرہ صفحہ 220، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 61۔ اب یہ فیصلہ کس طرح ہو کہ حضرت نوح اول علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعائیں نہیں کی تھیں، اور پھر نتیجتاً آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کا ایک لڑکا گمراہ اور مجرم بن گیا تھا، جبکہ حضرت نوح ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعائیں کی تھیں، لہذا آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں جو اولاد آپ کو دی گئی تھی وہ ہرگز گمراہ اور مجرم نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح حضرت یعقوب اول علیہ السلام نے بھی یقیناً نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت یعقوب اول علیہ السلام کو نیک اولاد بھی بخشی ہوگی۔ حضرت یعقوب اول علیہ السلام بھی سمجھتے ہوں گے کہ میری دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد نیک ہوگی، لیکن بعد ازاں امراً یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 مزعومہ نیک لڑکوں نے اپنے ایک نبی بھائی کو کنویں میں پھینک کر ایک سخت ظلم کا ارتکاب کر ڈالا، اور اس طرح وہ اپنے اس ظالمانہ فعل کی بدولت ظالم بن گئے۔ یہ وہ 10 لڑکے تھے جن کے محترم والد صاحب
نبی اللہ انہیں نیکی سمجھتے ہوں گے، لیکن عملاً وہ نیک ثابت نہ ہوئے۔ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ سوال کنندہ صاحب، اب کیا آپ مجھے قرآن کریم میں سے یہ ثابت کر کے دکھا سکتے ہو کہ حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعائیں نہیں کی تھیں، لہذا اس طرح انہیں جو اولاد دی گئی تھی وہ نیک نہیں تھی، جبکہ برخلاف اس کے نوح ثانی اور یعقوب ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، لہذا حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام کے برخلاف آپ کی بہت نیک دعاؤں کے نتیجے میں آپ کو بہت نیک اولاد دی گئی تھی، ایسی نیک اولاد جو گمراہ اور مجرم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن سوال کنندہ صاحب، اگر قرآن کریم میں سے کسی ایک نبی کے حوالہ سے ایسا آپ ثابت نہیں کر سکتے یا ایسا ثابت نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کسی نبی یا صاحب الہام شخصیت کی نیک اور مبشر اولاد کے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ نہ کرنے کا دعویٰ کس دلیل کی بنا پر کرتے پھر رہے ہو؟ آپ کو واضح رہے کہ محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اولاد، جسے ملہم تو نیک سمجھتا تھا، لیکن اس کی اولاد نے ملہم کے بعد جو کام کیے ان سے وہ نیک ثابت نہیں ہوتی۔ خاکسار سوال کنندہ کے سوال کے حوالہ سے اب ان سے جواباً پوچھنا چاہتا ہے، کیا قرآن کریم یا احادیث صحیحہ یا آخری زمانہ کے نوح اور یعقوب حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام یا آپ کی تحریروں میں سے آپ مجھے یہ ثابت کر کے دے سکتے ہیں کہ حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعائیں نہیں کی تھیں، اور یہ بھی کہ جو اولادیں انہیں دی گئی تھیں وہ دونوں نبی اپنی اولادوں کو نیک ہونے کی بجائے بد سمجھتے تھے؟ کیا آپ حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم یا کسی معتبر کتاب میں سے ایسا ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مذکورہ بالا ذرائع سے مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دیا تو پھر میں قرآن کریم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام میں سے آپ کو یہ ثابت کر کے بھی دکھا دوں گا کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی نبی یا صاحب الہام شخصیت کو اللہ تعالیٰ نیک اور مبشر اولاد تو دے، لیکن ایسی اولاد نبی کی وفات کے بعد بڑے ہو کر جھوٹے دعوے کرتی پھرے۔ عزیزم عمر فاروق صاحب، لیکن حضرت نوح اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام کے متعلق آپ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام نے بھی نیک اولاد کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور وہ دونوں اپنی اولادوں کو نیک بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں کی اولادوں میں سے بعض لڑکے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ اور ناخلف ثابت ہو گئے۔ اگر نوح اول اور یعقوب اول علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والی اولاد، جنہیں آپ دونوں نبی اللہ نیک سمجھتے تھے، ان میں سے بعض وجود اپنی بدعملیوں کی وجہ سے گمراہ اور مجرم بن گئے، تو پھر آخری زمانہ کے نوح اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض وجودوں کے گمراہ اور مجرم نہ ہونے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟ آپ کا یہ رویہ اس حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ نبیوں کے حوالہ سے دو قسم کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کی پہلی گستاخی یہ ہے کہ ایک امتی نبی کے گمراہ اور مجرم بیٹے کو صادق بنانے کے لیے آپ اولاد کے حوالہ سے نبیوں میں تفریق پیدا کرتے پھر رہے ہیں، جو کہ ایک سنگین گناہ ہے۔ آپ کے رویہ سے یہ عیاں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ اور ظالم اولاد عنایت فرمائی تھی، اور نوح اور یعقوب ثانی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نیک دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نوح اول اور یعقوب اول علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح رد ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ دوسری گستاخی آپ کی یہ ہے
کہ آپ حضرت مرزا صاحب السلام کی اولاد کے حوالہ سے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عیبوں اور غلطیوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پاک ہے، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی بعض اوقات اجتہادی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں۔ تو پھر آپ ایک نبی کی اولاد کے متعلق یہ عقیدہ کس طرح اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی غلطی کی مرتکب نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ ہمارے سامنے حضرت نوح اول اور حضرت یعقوب اول علیہ السلام کی گمراہ اولادوں کی مثالیں موجود ہیں۔ تیسری گستاخی کی بجائے آپ کی جہالت یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جس مامور من اللہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، وہ موعود اور مبشر ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے اپنے آخری وقت تک اپنے گھر میں اس کے تولد کا انتظار کرتے رہے تھے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ الہی علم میں نہ یہ موعود اور مبشر ذکی غلام آپ کا کوئی جسمانی لڑکا تھا اور نہ ہی وہ آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا۔ جب ملہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کی حقیقت سے لا علم رکھا، تو پھر کیا ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے حوالہ سے غلطی کھا کر جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا؟ لہٰذا نہ صرف ملہم کے ایک جسمانی لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی مسیح موعود کو سمجھنے میں غلطی کھائی، بلکہ وہ حلفاً ایک جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھا، اور پھر صورت الحاقہ میں مفتری اللہ کے لیے مقرر کردہ قطع وطین کی سزا کے مطابق انہوں نے اپنے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کے 10 سال بعد مورخہ 10 مارچ 1954 کو ربوہ کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد قطع وطین کی سزا بھی پائی تھی۔ عزیزم، مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے اس سوال کا مدلل اور قطعی جواب مل گیا ہوگا کہ قرآن کریم کی روح سے یہ کلیتاً ثابت ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نبیوں کی اولادیں بھی نہ صرف ظلموں کی مرتکب ہو سکتی ہیں بلکہ وہ جھوٹے دعوے بھی کر سکتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ کسی مدعی کا جھوٹا دعویٰ کرنا اپنے اور لوگوں پر ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سوال کنندہ یعنی عزیزم عمر فاروق صاحب اپنی مورخہ 31 جنوری 2017 کی ای میل کے آغاز میں لکھتے ہیں۔ پہلے تو میں ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے، اب میں کسی اور بات کی طرف جو انہوں نے کی ہے ان کی طرف آتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں شروع میں، السلام علیکم، ویلکم کرنے کا بہت شکریہ، خاکسار کے پاس سوالوں کا ڈھیر ہے۔ یہ وہ لکھ کے مجھے مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاکسار کے پاس سوالوں کا ڈھیر ہے جس کے جواب جمبا صاحب کبھی دے نہیں سکتے۔ خاکسار انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہاں کرے گا اور امید کرے گا کہ جمبا صاحب یا ان کے مریدوں میں سے کوئی بھی اس کا مدلل جواب دے گا۔ اگر جمبا صاحب یا ان کے گروپ سے جواب نہ بن پایا تو برائے مہربانی بات کو گول مول نہ کر دیجیے گا، کیونکہ اکثر جمبا صاحب کو مرید جب پھنس جاتے ہیں تو پھر جمبا صاحب کی دی ہوئی بوٹی کاپی پیسٹ کر کے بھاگ لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر جواب نہ بن پائے تو بات کو گول مول گھمانے سے بہتر ہے کہ چپ رہا جائے۔ میں اب آپ کی اس تحریر کا جواب دینے والا ہوں۔ سوال کنندہ صاحب، خاکسار اپنے مریدوں کی بجائے بذات خود آپ کے اس سوال کا جواب دے چکا ہے، ابھی میں نے خطبہ جمعہ میں دے دیا ہے، بلکہ سامعین کرام خاکسار کا ایک مضمون نمبر 122 وہ بھی اس کا بھی پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر بھی اس عزیزم عمر فاروق صاحب کے سوالوں کا مفصل جواب میں نے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے خلیفوں یا مولویوں کے پاس کوئی علم ہے تو آپ بذریعہ مخالف دلیل خاکسار کے جواب کو جھٹلا کر دکھائیں اور میرے آگے ثابت کر کے دکھائیں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام یعنی مسیح موعود محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا۔ آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے مصداق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے، لیکن آپ یا آپ کی جماعت کے مولوی یا خلیفے قیامت تک خاکسار کے جواب کو بذریعہ دلیل جھٹلا کر نہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں موعود ذکی غلام یعنی موعود صالح فرزند کا بطور جسمانی لڑکا پیدا ہونا ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ یتزوجو فیتزوجو ویولد لہ کا مصداق محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں۔
آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے پاس بوٹیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس قطعی اور بین دلائل اور براہین ہیں، جن کے آگے آپ کے قبرستانی مولوی اور خلیفے منہ کے بل گرے پڑے اور مرے پڑے ہیں۔ سوال کنندہ صاحب، جہاں تک آپ کے بات کو گھمانے کے الزام کا تعلق ہے جو آپ خاکسار اور خاکسار کے پیروکاروں پر لگا رہے ہیں، آپ کا یہ الزام بھی قطعی طور پر نہ صرف جھوٹا ہے، بلکہ آپ اپنی ای میل میں بات گھمانے کے اسی جرم کا بذات خود ارتکاب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بات گھمانے کے حوالے سے گزارش ہے کہ الہی انکشافات کی روشنی میں خاکسار کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں ذکی غلام یعنی مسیح موعود کو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ موعود اور مبشر ذکی غلام تو خاکسار ہے۔ اب ہمارے درمیان اختلاف تو الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے اصل مصداق ہونے کا ہے، اور اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں، چونکہ نہ آپ اور نہ ہی جماعت احمدیہ قبرستان یہ ثابت کر سکتی ہے کہ موعود ذکی غلام، جسے اللہ تعالیٰ نے اکتوبر 1907 میں مسیح مبارک احمد بھی قرار دیا تھا، ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا۔ لہذا ملہم کا کوئی بھی لڑکا الہامی پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ بھی جانتے ہیں کہ موعود ذکی غلام محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہذا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کو ثابت کرنا آپ کے لیے محال ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹ کو سچا بنانے یا ان کے جھوٹ کو مکر کی رداؤں میں چھپانے کے لیے اصل قضیہ سے دامن بچاتے ہوئے آپ اپنی بات کو گھما کر حضرت مرزا صاحب کی کتاب آئینہ کمالات اسلام جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ کے ایک غیر متعلقہ اقتباس کی طرف لے گئے ہیں، اور اس طرح آپ نے اپنی بات کو گھما کر ایک بالکل ہی غیر متعلقہ سوال اٹھا دیا ہے کہ چونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو فیتزوج ویولد لہ کے مطابق نیک اور صالح اولاد دی گئی تھی، لہذا ایسی نیک اور صالح اولاد جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتی تھی؟ عزیزم عمر فاروق صاحب، اسے کہتے ہیں بات کو گھما کر کہیں سے کہیں لے جانا۔ یہ آپ کا یہ طرز عمل ہے، یہ آپ یہی کچھ کر رہے ہیں اپنی ای میل میں، اور الزام اس عاجز پر اور میرے پیروکاروں پر لگا رہے ہیں۔ اس قسم کے مکر کرنا اور باتوں کو گھمانا ہمارا شیوا نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کا یہ وتیرہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بات کو گھمانے کا یہ گھناؤنا الزام آپ خاکسار اور میرے ساتھیوں پر لگا رہے ہیں۔ خاکسار عرصہ 14 سال سے آپ ایسے نقلی شیروں اور شاہ دولہ کے چوہوں کو آئینہ دکھاتا چلا آ رہا ہے، لیکن آئے دن پھر آپ کی طرح کوئی نقلی شیر، کوئی شاہ دولہ کا چوہا کسی سوراخ سے نکل کر خاکسار کی کتب مضامین کا مطالعہ کیے بغیر اور خاکسار کے خطبات سنے بغیر کوئی سوال لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اس جھوٹے دعویٰ کے ساتھ کہ جمبا صاحب اور اس کے مرید میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ امید ہے آپ کو اپنے مکر پر مبنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی حقیقت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ اپنی پٹاری میں جو اور سوال لے کر پھر رہے ہیں ان کی حیثیت بھی ایسی ہی ہوگی جیسی کہ آپ کے مذکورہ سوال کی ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے، آمین۔ سامعین کرام، میں اب ایک اور بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ عمر فاروق کی ای میل میں جو سوال اٹھائے گئے تھے اس کے تو میں نے جواب دے دیے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزارش کی تھی، نمبر 1 کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے خاکسار مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستانی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موعود پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دوسری بات یہ، اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں ان کی مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
نمبر 3، اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں کسی بھی نتھو پھتو یا کسی بھی قبرستانی بجو کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے۔ نمبر 4، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے مئو سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہے گی۔ ای میل کی بک بک کو چھوڑیں، یہ جو آپ ای میل فورم پر بک بک کرتے پھر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، اور یہ آسان کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لیے میرے بالمقابل میدان میں آئیں۔ نمبر 5، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موت قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مجھ سے موت کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ میدان میں موجود ہوگا، اور آپ خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں پر سوال کرنا تو میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی آپ سب لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ نمبر 6، خاکسار نے قبرستانی دونوں بجوؤں خالد واسطی اور خالد ایم ڈی دونوں کے اس کام کے لیے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود قبرستانی بجوؤں اور نام نہاد خلیفوں اور مولویوں کی طرف سے اب تک خاموشی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس عاجز کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے تو کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ یہ سب قبرستانی خلیفے اور مولوی، یہ بجو قبرستانی اس عاجز کے بالمقابل مرے پڑے ہیں۔ اب میں ان کی اس خاموشی کو ان کی موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ امید کرتا ہوں کہ یہ قبرستانی بجو 1 ہفتہ تک مجھے میری دعوت کا جو 1 ہفتہ رہ گیا ہے اس میں مجھے میری دعوت کا مثبت جواب دیں گے۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ای میل فورم پر ایسے بھی ہیں جو میری جماعت میں داخل نہیں ہیں لیکن اپنے زوم میں میرے نمائندے بنے پھرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میری جماعت میں داخل نہیں، جو میری جماعت کے ممبر نہیں، وہ میرے نمائندے ہرگز نہیں ہیں، نہ مجھے کسی قسم کی ان کی نصیحتوں کا یا ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ اپنا کام کریں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی قبرستانی جماعت کے مردے سمجھتا ہوں، اور میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ اپنے خلیفہ مردہ جو ہے مرزا مسرور صاحب اور اپنے مولویوں کو میرے بالمقابل لے کے آئیں۔ اصل فیصلہ ای میل فورم پر نہیں ہونا، اصل فیصلہ تو جب ہم ایک دوسرے کے بالمقابل کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کریں گے اور ہماری بات کے درمیان دونوں گروپ جو ہیں اپنے اپنے دلائل پیش کریں گے اور وہ دلائل ریکارڈ ہوں گے اور اس گفتگو کو ساری دنیا یوٹیوب پر یا کسی ٹی وی چینل پر سنے گی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت کیا جھوٹا تھا یا وہ فریب کار انسان تھا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس گفتگو میں پھر ثابت ہوگا کہ کیا اس عاجز کا مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا ہونے کا دعویٰ سچا ہے یا کہ میں اپنی کسی نفس کی غلطی میں مبتلا ہوں۔ ای میل فورم پر اس قسم کے واقعات، اس قسم کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ 2.5 سال کا تجربہ ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ای میل فورم جس کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں، وہاں پر ہم نے 2.5 سال کا جو تجربہ کیا ہے کہ 2000 سال پہلے جو سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا کہ پاک چیز کتوں کے آگے نہ ڈالو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو، وہ آپ کے ان موتیوں کو روندیں گے اور پلٹ کر آپ کو پھاڑیں گے۔ ہمیں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام کی یہودیوں کے حوالہ سے 2 سال پہلے کی یہ جو بڑے نصیحت پر مبنی یہ الفاظ ہیں، ای میل فورم پر ہم نے ان الفاظ کو سچ ثابت پایا۔ ای میل فورم پر سوائے قبرستانی کتوں اور سوروں کے اور کیا کون لوگ ہیں وہاں پہ؟ آپ لوگ ہمیں ادھر ای میل فورم پر بلا رہے ہیں، آپ میدان میں آئیں۔ قادیانی قبرستانی خلیفہ مرزا مسرور احمد اور ان کے مولویوں کا اور اس قسم کے بجوؤں کا میں انتظار کرتا ہوں کہ آئیں میدان میں اور فیصلہ کریں ہم پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے کہ کیا 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی مسلم موت یا مئو ذکی غلام مسیح الزماں
کہ مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا یا کہ یہ خاکسار ہے؟ اس گفتگو میں یہ فیصلہ ہوگا، ای میل فورموں پر یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد میں محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام نے 1 صدی قبل کچھ فرمایا تھا اپنے منظوم کلام میں۔ آج میں انہی کے الفاظ میں، انہی کے منظوم کلام میں یہی کچھ آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں مرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ خاکسار انہی پاکیزہ اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔